بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلتھ آبشار میں آپ کو خوش آمدید۔ ہیلتھ آبشار آپ کا اپنا چینل ہے جو آپ کو مفید معلومات فراہم کرتا ہے۔ میں اور ہماری ٹیم آپ کے لیے ایک ایسا پروگرام لے کر آئے ہیں جس میں ہومیوپیتھی طریقہ علاج، اس کی ادویات بنانے کا طریقہ اور اس سے مختلف امراض کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، اس حوالے سے معلومات آپ تک مرحلہ وار پہنچائی جائیں گی۔ اگر آپ کو پروگرام پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھی ہے کیا۔ ہومیوپیتھی سے مراد علاج بالمثل ہے، یعنی کسی بیماری کا اس سے ملتی جلتی بیماری پیدا کرنے والے مادوں سے علاج کرنا۔ یہ علاج ہانیمن کے رائج کردہ علاج سے مختلف تھا۔ کئی بیماریوں کے علاج ہومیوپیتھک کے اصول سے ملتے جلتے تو تھے، لیکن ڈاکٹرز کو اس کا علم نہیں تھا۔ وہ اپنے تجربے کی بنا پر بعض دواؤں کو ہومیوپیتھی طریقہ علاج ہی کے تحت شفا دینے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ مثلاً اس وقت ڈاکٹرز ایپیکاک اور اوپیم کو بہت ہی معمولی مقدار میں ملا کر قے یعنی الٹی کو روکنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ حالانکہ یہ دونوں ادویات ایسی ہیں کہ اگر ان کی مقدار بڑھا دی جائے تو بجائے شفا کے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ہانیمن نے اسی قسم کی بہت سی ادویات کو اپنی پریکٹس کے دوران معلوم کیا اور اس بات پر بھی غور کیا کہ کیا وجہ ہے کہ ایک دوا کی تھوڑی سی مقدار بیماری کو دور بھی کرتی ہے، جبکہ اس کی مقدار بڑھا دی جائے تو بیماری بھی بڑھ سکتی ہے۔ اسی غور و فکر کے دوران اس نے انسان کی قوت مدافعت کا راز معلوم کیا کہ یہ طاقت کب، کیوں اور کس حد تک کام کرتی ہے۔ پرانے اتباع انسانی قوت مدافعت کے بارے میں جانتے تو تھے، مگر ان کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ قوت کتنا کام کرتی ہے۔ اگر جسم میں کوئی بیماری موجود ہو تو قوت مدافعت کو اس بیماری کے خلاف کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہانیمن نے اس دفاعی طاقت کا اتنی گہرائی سے مطالعہ کیا کہ انسانی جسم ہر بیرونی حملے کے خلاف ایک طبعی حفاظتی نظام رکھتا ہے، اور ہر وہ چیز جو جسم سے مطابقت نہیں رکھتی، جیسے غذا ہو، دوا یا کسی قسم کا زہریلا مادہ ہو، تو انسان کی قوت مدافعت کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے اور اس کو جسم سے باہر نکال پھینکتا ہے۔ یہ بیرونی حملہ جتنا کمزور ہوگا، اتنا ہی انسانی جسم اس کے خلاف آسانی سے دفاع کر سکتا ہے۔ ہانیمن نے اسی نظام کے تحت یہ نظریہ پیش کیا کہ اگر انسانی جسم میں کوئی ایسی بیماری موجود ہو اور جسم اس کا مقابلہ نہ کر سکے تو بہت خفیف یعنی معمولی سی مقدار میں کوئی ایسا زہر جس کی علامتیں اس بیماری سے ملتی جلتی ہوں، مگر اس زہر کو ہلکا کرتے کرتے اس کو بالکل بے اثر کر دیا جائے، اور پھر جب اس کو جسم میں داخل کیا جائے گا تو جسم بیرونی حملہ کے خلاف جو رد عمل دکھائے گا، اسی رد عمل سے اندرونی بیماری کو بھی ٹھیک کر دے گا۔ یہی طریقہ کار دراصل بالمثل ہومیوپیتھی طریقہ کار ہے۔ جب دوا کے زہر کو زائل کرنے کے لیے اس قدر ہلکا کر دیا جاتا ہے کہ آخر میں اس زہر کا کوئی نشان ہی باقی نہیں رہتا جس سے دوا بنانے کا آغاز ہوا تھا، اور اگر اسی عمل کو آگے بڑھاتے چلے جائیں، یعنی اگر کسی محلول میں زہر کا ایک قطرہ ڈالا گیا تھا
اور جتنی بار اس محلول سے ایک قطرہ لے کر مزید محلول میں ڈالتے جائیں گے اتنی ہی اس محلول کی پوٹینسی یعنی طاقت بڑھتی چلی جائے گی۔ ہومیوپیتھی انسانی روح تک اثر رکھتی ہے، یعنی دوا اس وقت زیادہ اثر کرے گی جب آپ کی روح اسے قبول کرتی ہے۔ اس کی مثال کچھ یوں لی جا سکتی ہے کہ الرجی کے مریض موسم میں آنے والی تبدیلی کو پہلے ہی محسوس کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان پر الرجی کا حملہ ہو جاتا ہے، جبکہ سائنسی آلات نے بھی ابھی موسم کی تبدیلی کو محسوس نہیں کیا ہوتا۔ اسی طرح حیوانات میں بھی یہ حس پائی جاتی ہے کہ وہ بھی موسم میں پیدا ہونے والی تبدیلی کے مطابق اپنا مقام تبدیل کر لیتے ہیں، یہ شور مچاتے ہیں۔ روح ضرور رد عمل دکھاتی ہے۔ ہومیوپیتھی میں جسم دراصل روح انسانی حد و حال، مزاج اور ملکی موسم کے مطابق علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی مریض کا علاج کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر موٹے، پتلے، چھوٹے، لمبے قد والوں کی دوائیاں ان کی شخصیت کے مطابق ہوں گی۔ بعض اوقات ہومیوپیتھی میں ادویات کے جو مرکبات بنے ہوتے ہیں اگر وہ مریض کو دے دیے جائیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جو علامات ہونے کے باوجود ان مرکبات سے ٹھیک نہیں ہوتے۔ ایسے مریضوں کا بغور مطالعہ کرنے کے لیے ان سے انٹرویو کرنا چاہیے۔ ان کے ماضی اور ان کی ظاہری علامات، چہرے کے حد و حال، قد بت اور اس بیماری کے علاوہ بھی کوئی اور علامت ظاہر ہوتی ہے تو ان سب باتوں کو مد نظر رکھ کر دوا تجویز کرنی چاہیے۔ مثلاً اگر کوئی گردے کا مریض ہے لیکن اس کو گھبراہٹ یا بے چینی ہے اور نیند نہیں آتی تو پہلے اس چیز کا علاج کریں۔ آپ نے یہ بات بھی نوٹ کرنی ہے کہ اس کو ٹھنڈ سے آرام آتا ہے یا گرمی سے۔ ہومیوپیتھی میں کوئی بھی نسخہ جو فی البدیہہ ہوتا ہے ہمیشہ سے نہیں دیے جا سکتا۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ بیماری کو کچھ دیر بھول کر مریض کو بغور مطالعہ کر کے اس کی ظاہری علامتوں کو دیکھ کر گرمی اور سردی کی ادویات الگ الگ رکھ دی جائیں اور دیکھا جائے کہ کس سے مریض کو فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مریض کا مزاج گرم ہے تو ٹھنڈی ادویات دینے سے اس کو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ اس لیے مریض کے مزاج کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کون سا مریض کیسا ہے، کیا اس کو گرمی سے نقصان پہنچتا ہے یا سردی سے تکلیف بڑھتی ہے؟ اگر یہ چیزیں ذہن میں ہوں تو مریض سے بات کرتے ہوئے اس پر توجہ دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہومیوپیتھی ادویات کو ملاتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کون سی دوائی کو ہم کس دوائی کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ کچھ ادویات ایسی ہوتی ہیں جن کو آپس میں ملانے سے ان کا اثر زائل ہو جاتا ہے، لہٰذا معالج کو ادویات ملا کر مریض کو دینے سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو دو دوائیاں ملا کر دے رہا ہے اس کی پوٹینسی ایک ہونی چاہیے اور دونوں کا آپس میں تضاد بھی نہ ہو۔ بعض اوقات مرکبات بنائے ہوتے ہیں لیکن وہ مریضوں کو موافق نہیں آتے۔ ایسی صورت میں معالج کو بہت احتیاط کے ساتھ دوا تجویز کرنی چاہیے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل روز بروز ہومیوپیتھک ادویات میں اضافہ ہو رہا ہے اور ایسی ادویات ایجاد ہو رہی ہیں جو سابقہ ادویات سے زیادہ بہتر ہیں۔ مختلف مرکبات بنائے جاتے ہیں جن سے کوئی نئی دوا وجود میں آتی ہے۔
مریض کو بدل بدل کر بھی ادویات دینی چاہیے اور ہر 2-3 دن کے بعد ہومیوپیتھی کے اثرات معلوم کرنے کے عمل کو طریقہ پیمائش کہتے ہیں۔ مختلف ادویات کے خواص کو معلوم کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ہانیمن نے مختلف زہروں کی خفیف مقدار کو اپنے اوپر استعمال کرنے کے بعد ان کے اثرات کو اپنے اوپر طاری ہونے والی کیفیت کو مرتب کیا۔ اس نے یہ بھی معلوم کیا کہ جو زہر تجربے کی خاطر کسی انسان پر بالکل معمولی مقدار میں بار بار دیا جائے، اس زہر کے خواص نکھر کر مزید باہر آ جاتے ہیں اور اس کا یہ اثر مستقل نہیں رہتا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کاوش پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔